کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دن دنیا میں ایسا بھی آنے والا ہے جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ نہ دھوپ سے بچنے کی جگہ، نہ سایہ، نہ پانی، صرف انتظار، انتظار اور صرف انتظار۔ لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ چیخ کر کہیں گے، یا اللہ اب تو فیصلہ شروع کر دے، کب سوال جواب ہوگا؟ آخر ایک بہت لمبے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے، اللہ کے حکم پر 70,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ وہ منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ روح کانپ جائے گی۔ پھر ہر ایک انسان کے ہاتھ میں ایک کتاب دی جائے گی، اس میں آپ کے اچھے اعمال، آپ کے برے اعمال، سبھی کچھ اس کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے، جو آپ نے اس دنیا میں اکیلے میں کی ہوں گی یا لوگوں کے سامنے کی ہوں گی۔ ہر وہ چیز جو آپ نے دنیا میں کی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہوں گی، جسے نامہ اعمال کہتے ہیں۔ جو لوگ نیک ہیں ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جو لوگ برے ہیں ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں داہنے ہاتھ میں ملنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دن تمہارا کوئی راز نہیں رہے گا۔ اگر انسان جھوٹ بولنے کی ذرا بھی کوشش بھی کرے گا تو اس کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کے ہاتھ، کان، آنکھ، ہاتھ سب کچھ بولنے لگ جائیں گے کہ اس نے کس وقت کون سا گناہ کیا تھا، آپ نے کیا 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 تھا۔ ہر چیز کی گواہی آپ کی جسم خود دے گی۔ اس دن ہر انسان یہ سوچے گا کہ کاش میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، میں اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کروں گا، خوب نیکیاں کماؤں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ کاش میں تھوڑی دیر کی نیکیاں کر لیتا، کاش میں گناہوں سے بچ جاتا۔ لیکن افسوس، واپس آنے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، کوئی راستہ اس وقت باقی نہیں رہے گا۔ لوگ اپنی ماں، باپ، بھائی، بہن کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس نیکیاں بہت کم ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے کچھ نیکیاں مجھے دے دیں گے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ مقام ایسا ہوگا جہاں پر تمہاری ماں تم کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، تمہارا باپ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گا، ہر کسی کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، ہر کوئی ہر کسی کے پاس جا کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہر کسی سے نیکیوں کی بھیک مانگتا پھرے گا، لیکن اس وقت سب کو صرف اپنی فکر رہے گی۔ روز محشر ایک ترازو لگایا جائے گا جس میں ایک طرف آپ کی نیکیاں تولی جائیں گے اور ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے۔ کسی کے نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا اپنے فضل و کرم سے معاف کرے گا اور جسے چاہے گا اسے سزا دے گا۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں یہ مانا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، تو وہ چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، اس کو اس کے گناہوں کی پہلے سزا دی جائے گی۔ جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو اسے واپس جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے پاس بے شمار نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کے کچھ اعمال ایسے ہوں گے کہ انہوں نے زندگی میں کسی کو تکلیفیں پہنچائی ہوں گی۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے تو ان کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کو انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ ایسے ہی کرتے 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 اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اس کے پاس کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ان لوگوں کے گناہ جو ان لوگوں نے کیے تھے اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، اس طریقے سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اسی لیے حقوق العباد کا جو مسئلہ ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، کبھی بھی کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے پہلے اس بات کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس وقت تک بالکل معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے۔ حساب کتاب کے بعد سب کو پل صراط پر سے گزر کے جانا ہوگا۔ پل صراط ایک ایسا راستہ جو بال سے بھی زیادہ پتلا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اس راستے پر سے گزر کے ہم سبھی لوگوں کو جانا ہوگا۔ جو لوگ نیک ہیں، ایمان والے ہیں، وہ لوگ اس طریقے سے پل صراط پر سے گزر جائیں گے جیسے کہ بجلی گزرتی ہے، اور جو لوگ بے ایمان ہیں، گنہگار ہیں، وہ لوگ کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ پل صراط پر سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں گے، اے میرے بندوں جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں پہ تمہیں شہد، دودھ کی ندیاں بہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی تو اس پر میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دوں گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھ دیجئے کہ جنت کیسی ہوگی، اور اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ پڑھیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اگر کوئی شخص روزانہ اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی اور جہنم کیسی ہوگی تو کمنٹ کر کے بتائیے، انشاءاللہ جلد ہی اس ٹاپک پر بھی ویڈیو لائی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ذرا سی بھی پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن ضرور کریں تاکہ ہماری سبھی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل جائیں۔